السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے حج اور عمرے کے آداب بتاؤں گا۔ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچا دیں، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، تاکہ وہ مکہ اور مدینہ جا کر کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اعمال میں لگے رہیں۔ تو دیکھیے حج و عمرے کے آداب۔ نمبر 1، اخلاص نیت سے حج و عمرہ کرنا۔ اللہ کے لیے ہم حج اور عمرہ کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، نام نمود شہرت دکھلاوا، اس کے لیے ہم حج اور عمرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہماری نیت اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے خاص ہو۔ نمبر 2، حج و عمرے سے پہلے سچی توبہ کر لینا۔ جب کوئی آدمی حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے تو وہ پکی سچی توبہ کرے۔ کوئی آدمی شراب پیتا تھا تو شراب سے مکمل طور پر اجتناب کرے، اس سے توبہ کرے۔ زانی ہے یا جوا کھیلنے والا ہے یا ظلم کرنے والا ہے تو ان تمام چیزوں سے توبہ کرے، دوبارہ کبھی وہ کام ہرگز نہیں کرنے کا عزم ارادہ مضبوط جو ہے ہم پختہ ارادہ کریں کہ ان چیز کو ہرگز نہیں کریں گے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، احکام حج و عمرہ کو سیکھنا۔ اب جو آدمی حج اور عمرے کو جا رہا ہے اس کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ حج کے جو اعمال ہے وہ کیسے ادا کرنا ہے، اس سے متعلق کیا کیا تعلیم ہے، وہ ساری چیزوں کو سیکھنا ایک حاجی کے لیے، معتمر کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، دوسرے رفقا کو بھی مناسک اور آداب حج و عمرہ سکھلانے کا اہتمام کرنا۔ دیکھیے اب کوئی آدمی کسی کو معلوم ہے حج کے ارکان، حج کے آداب کسی کو معلوم ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسرے کو سکھانا۔ اس سلسلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو کرنے والے کے مانند اجر ملے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ہم پر عطا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پہ اگر ہم کسی کو بتائے ہیں اور وہ چل رہا ہے تو اس کو جو ثواب ملے گا ہم کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، الحمدللہ۔ دیکھیے نمبر 5، رمضان میں عمرے کی کوشش کرنی چاہیے رمضان میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے متعلق حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! جو شخص رمضان میں عمرہ کے لیے نکلا ہے تو وہ نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ نمبر 6، سفر حج و عمرہ میں آداب سفر کی رعایت کرنا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سفر کے آداب، انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے سفر کے آداب میں بیان کریں گے۔ نمبر 7، اپنے ساتھ حلال کمائی سے توشہ لے جانا۔ اب جب کوئی آدمی عمرہ کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہے تو اپنے ساتھ حلال کمائی کا توشہ ساتھ میں ہونا۔ ایسا نہیں کہ بھائی کسی کے پاس ہڑپ لیا تھا، ظلم کر کے لیا تھا، ناجائز طریقے سے لیا تھا اور وہ مال کے ساتھ حج عمرے کو جا رہا، ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں لے کے جا رہا حرام مال کے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، ڈبل اس سے تو گناہ ہوگا۔ تو ہم کو حلال محنت کی کمائی کا جو پیسہ ہے اس پیسے سے ہم اپنے ساتھ توشہ لے کر جانا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ ایک دیکھیے نمبر 8، بکثرت سے صدقہ کرنا۔ جو بھی حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، بکثرت صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں فضائل حج صفحہ نمبر 26-27 کتاب میں آپ لوگ فضائل حج جو کتاب ہے تفصیل کے ساتھ اس میں ملیں گے آپ کو یہ باتیں۔ نمبر 9، بکثرت لوگوں کو کھانا کھلانا۔ جو لوگ حج کو اور عمرے کو جا رہے ہیں ان کے لیے یہ عمل ایک خیر و بھلائی والا معمول ہے۔ اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حج کی نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کی نیکی کھانا کھلانا ہے اور اچھی بات کرنا ہے۔ الحمدللہ! تو جو لوگ حج کو جا رہے ہیں بکثرت ہم کو کھانا کھلانا ہے، اچھی بات کرنا ہے۔ نمبر 10، اپنے رفقائے سفر پر حسب حیثیت خرچ کرنا۔
اب جب وہ ہمارے ساتھ میں جو بھی ساتھی ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارے ساتھ حج کے سفر میں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، تو ہم ان کی جو ہے خیر و خیریت لینا، ان کے ساتھ کچھ مدد والا معاملہ کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ ایک ادب ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ مرو سے نکلتے تو ان پر خرچ کرتے، اور ان کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے بغداد، مدینہ اور مکہ سے ہدایہ خریدتے اور ان کو کھلاتے۔ ان کے اہل و عیال کے اوپر بھی جو ہے خرچ کرتے تھے۔ نمبر 11، اپنے ساتھیوں کی بقدر استطاعت خدمت کرنا۔ جب سفر حج میں یا سفر عمرہ میں کوئی ساتھی ہمارے ساتھ ہے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ کھانے کی ضرورت پڑے تو کھانا کھلائے، پانی کی ضرورت پڑے تو پانی پلائے، کپڑے کی ضرورت پڑے تو کپڑا دے، یا پیسے کی ضرورت پڑے تو پیسہ دے۔ جس طریقے سے بھی خدمت ہو سکے ان کی خدمت کرنی چاہیے اپنے سفر میں جو ہوتے ہیں۔ نمبر 12، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے، کیونکہ اللہ کا گھر جو ہے وہ مقدس گھر ہے۔ یہاں پر 2400 گھنٹے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور نزول ملائکہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بابرکت جگہ ہے، اس جگہ ہم جا رہے ہیں تو اپنے اخلاق کو مکمل طور پر سنوار کر سدھار کر اپنے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہم سے جتنا ہو سکے اتنا اپنے اندر لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 13، عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا۔ اگر کوئی عورت حج یا عمرے کے لیے جا رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ مکمل پردے کا اہتمام کرے۔ ایسا نہیں کہ بھائی جو ہے وہاں پر جاتے ہی اپنا جسم کا کسی حصہ دکھ رہا ہے، پیٹھ کا حصہ دکھ رہا ہے، پیٹ کا حصہ دکھ رہا ہے، یا ہاتھوں کا حصہ دکھ رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کو مکمل پردے کا اہتمام کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ سورۃ النور کی آیت ہے، ترجمہ دیکھیں، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کو آنچل اپنی گریبانوں پر ڈالیا کرے۔ آنچل یعنی جو اوڑھنی ہوتی ہے اپنے سروں پر ڈالیا کرے، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کرے۔ کسی پر اپنی سجاوٹ کو ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے نمبر 14، مردوں اور عورتوں کا باہمی اختلاط سے بچنا۔ جب حاجی ساری دنیا سے مکہ پہنچتے ہیں، وہاں پر عورتیں بھی حاضر ہوتی ہیں، مرد بھی حاضر ہوتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پہ ہم کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، دل میں خیال بھی نہ گزرے کہ میرا ہاتھ کسی کو لگے، میرا پیر کسی کو لگے۔ وہ مقدس جگہ ہے، نیکی جتنا زیادہ ہے سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی وہاں پر۔ اس لیے مرد اور عورتوں میں اختلاط ہرگز نہ ہو۔ جتنی جگہ وہاں پر ہے اس جگہ پر ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے اختلاط آپس میں۔ ہاں یہ بات ہے کہ میاں بیوی ہے یا بھائی بہن ہے یا ماں اور بیٹے ہیں تو ان کے لیے تو ایک جگہ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، چلیں گے، وہ ایک ساتھ رہیں گے، لیکن کسی غیر مرد کے ساتھ یا غیر عورت کے ساتھ ہم ہرگز اختلاط نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 15، بد نگاہی، بد زبانی اور دیگر معاصی سے اپنے آپ کو بچانا۔ بد نگاہی، غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بد زبانی، غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، گالی گلوچ دے رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دیگر معاصی سے اپنے آپ کو بچانا، ان کے علاوہ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح حج کرے کہ اس حج میں نہ رفث فحش بات ہو اور نہ فسق حکم عدولی ہو، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے گویا اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے۔
अल्लाह अकबर। ना वहाँ पर गाली दिया है, ना रफज, ना फुहशबादी, ना बेहयाई के काम, कोई वहाँ पर गुनाह नहीं हुआ है। बस वहाँ पर खैर ही खैर हुआ है, नेकी ही नेकी किया है, अल्लाह के सामने आओजारी किया है। तो फिर वो आदमी हज से ऐसा लौटेगा जैसे आज ही वो दुनिया में आया है। मतलब मासूम बच्चा जो होता है, ना उस पर कोई गुनाह होता है, ना उस पर कोई गलती होती है, ऐसे ही एक हाजी अपने वतन को बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसा लौटता है। इसलिए वहां पर गुनाह हरगिज नहीं करनी चाहिए। नंबर 16, दिल और ज़बान से ज़िक्रुल्लाह का एहतिमाम करना। इतनी बड़ी मुक़द्दस जगह, सारी दुनिया से वहां पर लोग जुड़ेंगे, लाखों लोग जुड़ेंगे, और वहां पर अल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की सदाएं गूंज उठेंगे। और अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तस्बीह वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी जो है इन अज़कार का एहतिमाम अपनी ज़ुबान पे हमेशा जारी रखें। देखिए इस सिलसिले में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। जिसका तर्जुमा ये है, ए ईमान वालो, अल्लाह को खूब कसरत से याद किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करो। सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह की ध्यान में वक्त गुजारना है। माशाअल्लाह। देखिए नंबर 17, बकसरत दुआ करना। वो जगह तो ऐसी है, वहां पर दुआ जरूर कबूल होती है, रद्द होने में कोई वहां पर शक और शुबा नहीं है, कबूल ही कबूल होती है। वो जगह है ही ऐसी है, क्योंकि वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ठहर कर ये दुआ की थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अमल करने के बाद अल्लाह के दरबार में कबूल भी करवाना है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस अमल को कबूल करवाया था। तो वहां पर दुआएं बहुत कसरत से करनी चाहिए। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों की दुआ कबूल होती है, उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं, वालिद की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की दुआ। इन तीनों की दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 18, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहना, अच्छाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना, ये अमल वहाँ पर करते रहनी चाहिए। इस सिलसिले में अल्लाह ताला का इरशाद है, वल मुमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तर्जमा देखो, अल्लाह ताला का इरशाद है, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे की मददगार हैं, वो नेकी की तलकीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं। नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना। नंबर 19, दूसरों से पहुंचने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करना। हाँ, ये बड़ी बात है, सबर वाली बात है। वहाँ पर लाखों का मजमुआ होगा, 30-40 लाख लोग वहाँ पर हाजिर होंगे अल्लाह के दरबार में। वहाँ पर गर्मी का मसला होगा, वहाँ पर थोड़ा सा तंगी का मसला होगा, वहाँ पर चलने में दुश्वारियाँ आ सकती है, वहाँ पर खाते जगह दुश्वारियाँ आ सकती है, और सफ़र में मैदान में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, मिना में, ऐसे मकामात पर हुजूम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आदमी को चिड़चिड़ापन होता है, वहाँ पर धक्का मुक्की हो सकती है। तो ऐसी जगह दूसरों से पहुंचने वाली तकलीफ से बर्दाश्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए इस सिलसिले में अल्लाह ताला का इरशाद है, खुद अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअअरिद अनिल जाहिलीन। इरशाद है, ए पैगंबर, दरगुजर का रवैया अपनाओ और लोगों को नेकी का हुक्म दो और जाहिलों नादानों की तरफ ध्यान ना दो। हाँ, माफ करने वाली आदत हमारे अंदर होनी चाहिए और नेकी का हुक्म देना, और जाहिलों से हम दूर रहना चाहिए। देखिए नंबर 20, तमाम मनासिक में सुन्नत की रियायत करना। मनासिक का मतलब यह है कि जितने वहां पर करने वाले आमाल हैं, जितने वहां पर करने वाले काम हैं, उन तमाम आमाल में सुन्नत के साथ अमल करना है। सुन्नत के साथ यानी कि इस अमल को हमारे नबी ने किस तरह अमल किया है, इसी तरह हम भी अमल करना है। जिस तरह नबी ने अमल करके दिखाया है, उसी तरीके से हमको वहां पर अमल करना है, सुन्नत को आगे रखना है। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसा अमल करे
جو ہمارے طریقے پر نہ ہو وہ مردود ہے۔ جو نبی کے طریقے پر عمل نہیں کرے گا وہاں پر جا کر منمانی کرے گا، اپنے مرضی کے حساب سے وہاں پر کرے گا، تو پھر وہ عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہے، تردید ہے، رد ہے، اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اس عمل کو بیکار ہو جائے گا اس کا عمل۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ ہمارے نبی نے کس طرح عمل کیا اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نمبر 21، حج سے پہلے یا بعد میں روضہ اطہر کی زیارت کرنا، یہ بھی ایک ادب ہے، بہت بڑا ادب ہے۔ عمرہ کو جانے سے پہلے یا بعد میں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر تک کے پاس جا کر کے حاضری دینا۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرے اور میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کرے تو ایسا ہے گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کرے ہیں، اور جو شخص حضور کے دنیا سے جانے کے بعد جو آ کر کے حج کے بعد زیارت کیا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے مجھے باحیات دنیا میں دیکھا ہے، ایسے ہی مجھے باحیات میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ ایسے ہر حاجی عمل کرتے ہیں اسی پر۔ نمبر 22، حج سے فارغ ہونے کے بعد جلد وطن لوٹ آنا۔ اب جب حج ہو گیا ہے تو اپنے گھر کو بھی اپنے وطن کو بھی کیا ہے جلدی واپس آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی حج پورا کرے تو جلدی واپس لوٹے کہ یہ اجر میں بڑا ہوا ہے۔ دیکھیے نمبر 23، حج اور عمرے کے بعد اعمال خیر میں پہلے سے زیادہ مشغول ہونا۔ اس کو قبولیت حج کی علامات میں سے بتلایا گیا ہے۔ بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ ساری دنیا سے لوگ حج کو جاتے ہیں، حج میں جا کر کے وہاں پر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ رکوع کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، رمے جمرات کرتے ہیں، حلق کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، مقام ابراہیم پر نفل نماز پڑھتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی عرفات، مینا، مزدلفہ میں جاتے ہیں، وہاں کے مقدس مقامات پر جاتے ہیں، وہ سارے اثرات ان کے دل و دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آدمی واپس لوٹتا ہے، اپنے گھر پہ آتا ہے، تو پھر گھر کے ماحول میں آ کر کے ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، گناہ کی بات ہے، ایسا ہرگز نہ ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیک اعمال میں لگ جائے، نہ ہماری فرض نماز چھوٹے، نہ ہمارا روزہ چھوٹے، نہ زکوٰۃ چھوٹے، نہ اور دیگر جو خیر کے معاملات، صدقہ، خیرات، خدمت، اکرام، یہ ساری چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری مدد فرمائے، ان کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے، سفر حج ان کا آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائے۔ جو ان کے ساتھ پیش آئیں گے ناگوانیاں، اس پر اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔